بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم سامعین کرام، آج کا بیان زندگی گزارنے کے دو راستے کے بارے میں ہے۔ سامعین کرام، دنیا کے اندر زندگی بسر کرنے کے دو راستے ہیں۔ ایک راستہ ہے چیزوں پر محنت کر کے فائدہ حاصل کرنے کا، اور دوسرا راستہ ہے اعمال پر محنت کر کے فائدہ حاصل کرنے کا۔ دونوں حالتوں میں اللہ ہی سے لینا ہے، لیکن صحیح راستے سے لے تو اللہ کی شان کے موافق ملے گا، اور دنیا میں ملے گا، آخرت میں ملے گا، قبر میں، حشر میں ملے گا۔ اور اگر چیزوں سے لینا سوچا تو مل تو جائے گا، لیکن چیزوں کی شان کے اعتبار سے ملے گا، اور تھوڑے سے وقت کے لیے ملے گا، اور دھوکہ ملے گا کیونکہ ختم ہو جائے گا۔ اعمال کے راستے سے جو چین و سکون ملے گا اور عزت ملے گی وہ باقی رہے گی، اور اعمال کے ساتھ جو ملے گا وہ قبر میں جائے گا۔ چیزیں قبر میں نہیں جاتی، اس لیے ان چیزوں پر جو کچھ ملے گا قبر میں نہیں جائے گا۔ یعنی آئینہ دھوکہ ہے۔ اس کی مثال یوں سمجھیے جیسے آئینہ کے اندر بوڑھا دیکھے گا تو بوڑھا ہی نظر آئے گا، جوان دیکھے گا تو جوان نظر آئے گا۔ بذات خود آئینے میں کچھ نہیں ہے، جو کچھ ہے وہ آئینے کے باہر ہے۔ ایسے ہی چیزیں دھوکہ ہیں، اور حقیقت اعمال اور جنت کی چیزیں ہیں۔ اور ہر آدمی مرتے وقت کہے گا کہ اس کی لائن یعنی اس کا راستہ کون سا تھا۔ مرتے وقت ایمان بھی لایا تو گویا اس نے اپنی نظر پر ایمان لایا ہے کہ سب کچھ دیکھ رہا ہے، اور ایمان بالمشاہدہ کہ اللہ کے پاس کوئی قیمت نہیں ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ سارے لوگ سو رہے ہیں، مریں گے تو جاگیں گے، مرنے کے بعد معلوم ہوگا کہ پوری دنیا کا سونا بیکار گیا۔ عذاب قبر سے بچنے کے لیے ایمان کی لائن کا نفع نقصان سب چھپا ہوا ہے۔ جب سامنے آئے گا تو اعمال کا وقت نہیں رہے گا۔ اسی طرح بدن اور روح کی مثال لیجئے کہ آدمی کو چونکہ چیزوں کا فائدہ نظر آتا ہے، اس لیے ہر مسئلے کا حل آدمی چیزوں کے اندر تلاش کرتا ہے، مگر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام نے یہ کر کے دکھایا کہ اعمال سے مسائل حل ہو سکتے ہیں۔ چیزیں جو ہیں وہ سب ہے، اور اعمال حقیقت ہے۔ چیزوں کی مثال ایسی ہے کہ جیسے بدن اور اعمال کی مثال ایسی ہے جیسے روح۔ بہت سے لوگ اس بات پر دھوکہ کھاتے ہیں کہ چیزیں مل گئیں، اسباب مل گئے تو ہم کامیاب ہو گئے۔ حالانکہ چیزوں اور اسباب کے بھی دو رخ ہیں۔ جیسے حکومت ہے، حکومت میں سلیمان علیہ السلام کامیاب ہوئے اور فرعون ناکام ہوا۔ حکومت، مال و دولت، یہ سب اسباب ہیں، ان کو اسباب ظاہریہ کہتے ہیں۔ جب تک اس کے ساتھ اسباب حقیقی اور غیبی نہ ہوں آدمی کامیاب نہیں ہو سکتا۔ اسباب ظاہریہ جتنا بھی بڑھاتے جاؤ سمجھیں کہ لاشیں بڑھائی جا رہی ہیں۔ یعنی جب اعمال صالح نہیں ہوں گے تو روح نہیں آئے گی۔ اسی طرح حقیقی اسباب کے بارے میں جانیں کہ اسباب حقیقی اعمال صالح ہیں، مگر ان کے اندر بھی ایک شرط ہے، وہ یہ کہ اعمال صالح صحیح نہج پر ہوں، اور اسباب ایک تو وہ ہیں جن کو ہم نے سبب قرار دیا، دوسرے اسباب وہ ہیں جن کو اللہ نے سبب قرار دیا۔ حکومت کا آ جانا اور مال کا آ جانا حقیقی اسباب ہوتے ہیں، تو فرعون اور قارون کو کامیاب ہو جاتے، لیکن اللہ نے سبب اعمال کو قرار دیا۔ اس لیے ایمان اور اعمال صالح کی نسبت پر اللہ کی طرف سے کامیابی آئے گی، خواہ کیسی ہی حالت کے اندر کیوں نہ ہو۔ ایمان اور اعمال ہیں تو کامیابی کا حقیقی سبب ہے، اور اگر نہیں ہے تو پھر کامیابی کا حقیقی سبب نہیں ہے۔ ظاہری اسباب میں لگنے کا اللہ نے بھی حکم دیا ہے۔ حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے بھی ظاہری اسباب پر محنت کی۔ کوئی چشمہ یا قافلہ نظر آ جائے، بعض موقع پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دو زرہ پہنی ہیں، اور ظاہری اسباب اختیار کرنا چاہیے۔ ظاہری اسباب اختیار کرنے میں دو شرطیں ہیں۔ پہلی شرط یہ ہے کہ جن ظاہری اسباب کو اختیار کیا جائے اس پر اعتماد نہ ہو بلکہ اللہ کی ذات پر ہو۔ یہ ایسی چیزیں ہیں کہ زبان سے کہہ دیں مگر یہ زبانی چیز نہیں بلکہ اندر اترنا مطلوب ہے۔ دوسری شرط یہ ہے کہ ظاہری اسباب میں ایسے لگنا چاہیے کہ امر الہی نہ ٹوٹے، تو پھر ظاہری اسباب کے ساتھ اللہ کامیاب کرے گا آدمی کو ہر نقشے میں۔ اسی طرح بدر، حنین، احد کے فیصلوں کی بنیاد بھی ملاحظہ کریں کہ بدر میں آئے تو دل کا یقین یہ تھا کہ کرنے والی ذات اللہ ہی کی ہے، اور اللہ ہی پر اعتماد تھا۔
فرشتے اترے اور کامیاب ہوئے۔ احد کے اندر مجمع زیادہ تھا اور ظاہر کے اعتبار سے، لیکن مسلمان بھاگنے لگے۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک امر ٹوٹا تھا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک گھاٹی پر چند مسلمانوں کو طے فرمایا کہ تم یہاں ٹھہرو، اور یوں فرمایا کہ جب تک میرا دوسرا حکم تمہیں نہ ملے تم یہیں ٹھہرے رہنا۔ جب ابتدا میں مسلمانوں کو کامیابی ملی تو جن کو مقرر کیا تھا وہ بھی مال غنیمت لوٹنے کے لیے اور بھاگتے ہوئے دشمنوں کو پیچھا کرنے کے لیے اپنے مقام کو چھوڑ کر آنے لگے۔ حضرت عبداللہ بن جبیر جو ان کے امیر تھے، انہوں نے کہا کہ جب تک دوسرا امر نہ آئے ہم کو اترنا نہیں چاہیے۔ لوگ نہیں مانے اور اتر گئے تو تائید غیبی اٹھ گئی، کیونکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی منشا کے خلاف قدم اٹھے تھے۔ اسباب کامیابی کے نتیجے کا کامیابی کا ناکامی سے بدل گیا، اور حنین کے اندر 12,000 مسلمان اور مقابلہ 4,000 سے، لیکن اعتماد اپنی کثرت پر آ گیا تو اللہ کی مدد ہٹ گئی۔ بدر میں 313 مقابلہ 1000 سے، لیکن اعتماد اللہ پر تھا، اسی لیے تائید غیبی ساتھ ہوئی اور کامیابی ملی۔ قیامت تک کے آنے والے انسانوں کو معلوم ہو گیا کہ ظاہری اسباب پر اعتماد کیا تو اللہ کی تائید ہٹ جائے گی، اسی لیے ظاہری اسباب پر لگیں لیکن اعتماد اللہ پر رکھیں۔ اسباب پر نگاہ کی وجہ سے شکست، یعنی کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ظاہری اسباب زیادہ ہوتے ہیں تو اللہ پر اعتماد میں کمی آ جاتی ہے، کیونکہ اسباب کے نہ ہونے پر تو اعتماد اللہ پر آدمی کرتا ہی ہے۔ یہ معاملہ حنین میں پیش آیا۔ اسباب و وسائل حنین کے اندر موجود تھے تو بعضوں نے یہ خیال کیا کہ حنین میں زیادہ ہیں، بدر میں ہم تھوڑے تھے تو کامیاب ہوئے، تو یوں ہوا کہ جو بھی سامنے آتا اس کا روب ان پر پڑتا، اور وہ 12,000 میں سب بھاگ گئے اور صرف 10 کھڑے رہ گئے۔ پھر آواز پر 100 آدمی جمع ہو گئے اور بات سمجھ میں آ گئی کہ واقعی اللہ کامیاب کرتے ہیں۔ اب اللہ پر اعتماد کیا اور پورے اعتماد کے ساتھ مقابلہ کیا تو اللہ نے کامیاب کیا۔ سامعین کرام، امتحان کا ایک تیسرا رخ بھی ہے کہ آدمی کام کرتے کرتے اپنی ذات پر یقین کرتا ہے۔ اس کا امتحان مکہ مکرمہ میں ہوا، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جس مکہ مکرمہ سے راتوں رات نکلے تھے، دن میں فاتح بنے ہوئے داخل ہوتے ہیں۔ سب کہہ رہے ہیں کہ ان کی وجہ سے ہوا، لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا حال یہ تھا کہ شرم سے گردن جھکی ہوئی تھی اور زبان سے اپنے محنت کی نفی کی اور کہا کہ اللہ نے سب کچھ کیا ہے، تن تنہا اللہ نے اپنی قدرت سے کیا، میرے صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کچھ کیا اور نہ میں نے کچھ کیا۔ ہمارے اس کام کی بنیاد کلمے کے اندر آدمی پہلے شکل اور اپنی محنت کی نفی کرے۔ مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ہمیشہ شکل کی نفی کی ہے اور اپنی محنت کی شکل کی بھی نفی کی، اور فرمایا کہ میں بھی نہ رہوں تو بھی کام ہوگا۔ آدمی اپنے محنت سے نہ ہونے کی مشق کرے، جتنی مشق کرے گا اتنی بدر والی تائید ساتھ ہوگی۔ سامعین کرام، ایک کم پیسوں میں کام کرنے والا ملازم کتنی فکر سے کام کرتا ہے۔ جو کام ہم اللہ کے لیے اور جنت کے لیے کر رہے ہیں تو اس کام کو کتنی فکر سے کرنا چاہیے۔ تو فکر کے ساتھ کرنا کام کے دروازے کھولتا ہے، اور بے فکری کام کو بہت بڑا نقصان پہنچاتی ہے۔ اس کا ہم کو اپنا کام سمجھیں۔ گھریلو نظام کا چلانا جس طرح ہم اپنا کام سمجھتے ہیں، اس سے کہیں زیادہ اس کام کی فکر کریں۔ یہ کام فکروں والا ہے، اللہ نے عطا کیا ہے۔ اللہ کا وعدہ ہے کہ مسلمان کامیاب ہو کر رہیں گے، لیکن ہر جگہ ناکام ہو رہے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ مسلمان اعمال کی طرف توجہ نہیں کر رہے ہیں، اور ایک ایک عمل اور ایک حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کامیابی کے دروازے کھولے گا۔ سامعین کرام، ذرا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے بارے میں ملاحظہ کیجیے کہ میدان جنگ میں مسواک کا کیا کام تھا۔ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اعمال کی طرف توجہ کی، مسواک کا نہ کرنا معلوم ہوا اور سمجھا کہ شاید مسواک کا نہ کرنا ہی تائید غیبی کو ہٹا رہا ہے۔ جیسے ہی مسواک کرنا شروع کیا، اللہ رب العزت نے ایک ہیبت ڈالی اور دشمنوں کے دل میں یہ کہ یہ لوگ ہمیں کچا کھا جائیں گے۔ دیکھنے میں میدان جنگ میں مسواک کا کوئی تعلق نہیں، لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت چھوٹ رہی تھی۔ ہمیشہ صحابہ کرام یہی دیکھا کرتے تھے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی سنت تو چھوٹ نہیں رہی ہے۔
اسی طرح حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خط لکھا کہ مصر فتح کرنے میں دشواری ہو رہی ہے، فوج بھیجو۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یوں کہا کہ ہماری مدد تعداد پر نہیں ہوتی بلکہ صفات پر ہوتی ہے۔ یہ 4 آدمی، ان کی زندگی کو دیکھو، اگر یہ 4 کی طرح تم ہوگے تو اللہ کامیاب کر دے گا، اور اگر یہ 4 تمہاری طرح ہوگے تو تم ناکام ہو جاؤ گے۔ جب یہ بات سب کے سامنے پہنچی تو سب نے استغفار کیا اور سب روئے اور کہا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ نکل گیا ہے۔ انہوں نے ان 4 کو سامنے رکھا اور اپنی اصلاح کی تو اللہ نے مصر کو فتح کروایا، ایسے کہ آج تک مسلمانوں کے ہاتھ میں ہے۔ ماشاءاللہ، جیسے بہت ہوں تو لاشوں کا ڈھیر ہے۔ جھونپڑے کے اندر اگر ایمان ہے اور اعمال صالح ہے تو یہ آدمی جھونپڑے میں بھی کامیاب ہوگا۔ اس لیے ہم اسباب ظاہریہ سے ہٹاتے نہیں، لیکن اسباب حقیقی اختیار کرنے کو کہتے ہیں۔ اسباب حقیقی اگر ہوں گے تو کامیاب ہوں گے، اور ایمان اور اعمال ہمارے ذمے ہے اگر اللہ کا وعدہ ہے۔ سامعین کرام، زکوٰۃ اور استغفار سے بارش کا تعلق ملاحظہ کیجیے کہ انسان کے ذمے چند کام ہیں اور اللہ کے ذمے چند کام ہیں۔ اللہ نے اپنی پسندیدہ چیزیں انسانوں کے ذمے کر رکھی ہیں اور انسان کی پسند اپنے ذمے لے رکھی ہے۔ استغفار کریں گے تو برسائیں گے بارش کو، اور جو ہماری محبوب اور مرغوب چیز ہے، بارش اور غلہ ہماری محبوب چیزیں ہیں، اللہ نے اپنے ذمے لے رکھی ہیں، اور استغفار اللہ کو بہت پسند ہے۔ اس کو انسانوں کے حوالے کیا۔ جو قوم زکوٰۃ روک دیتی ہے، اللہ بارش روک دیتے ہیں۔ زکوٰۃ پر بھی بارش کا وعدہ ہے اور استغفار سے بھی اللہ بارش کو برساتے ہیں۔ استغفار دل کی ندامت کا نام ہے کہ پچھلی زندگی پر نادم ہو کے آگے اقدام ہو۔ استغفار اتنی بڑی چیز ہے کہ اس سے آنے والی مصیبتیں رک جاتی ہیں۔ اللہ نے فرمایا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ موجود ہوں ان میں اور ان پر عذاب یہ نہ ہوگا، ایسے ہی یہ استغفار کرتے رہیں تو بھی عذاب نہیں دوں گا۔ سامعین کرام، ایک بادشاہ اور وزیر کا واقعہ ملاحظہ کریں کہ طبیعت تربیت پر اکثر غالب آ جاتی ہے۔ ایک بادشاہ نے کہا کہ تربیت غالب آتی ہے طبیعت پر۔ وزیر نے کہا کہ طبیعت تربیت پر غالب آتی ہے۔ بادشاہ نے وزیر کو نیچا دکھانے کے لیے بلی کی تربیت شروع کر دی اور اس کو ساتھ لے لیے پھرتا تھا۔ اس کے کھانے اور پینے کی اور رہنے سہنے کی خوب تربیت کی، اور اس بلی کی تربیت سے اپنے وزیر کو نیچا دکھانا چاہتا تھا۔ بلی کی تربیت کے مظاہرے کے لیے بادشاہ نے دربار لگایا۔ اس سے پہلے وزیر سے یوں کہا کہ یہ بلی تربیت یافتہ ہے، اس کی طبیعت جو تھی وہ ختم ہوگی اور موقع شناس اور مزاج شناس بن گئی، انسانوں کی طرح کھاتی ہے اور سوتی ہے۔ وزیر کہنے لگا کہ لاکھ تربیت ہو، تربیت پر طبیعت غالب آ جاتی ہے۔ بہرحال تربیت کی جیت ہو، اس کے لیے مظاہرے کے لیے دربار سجایا گیا اور درباریوں کو بلایا گیا۔ جب بادشاہ اپنی تربیت یافتہ بلی کے ساتھ تخت پر آیا تو وزیر نے دربار میں ایک چوہے کو چھوڑ دیا۔ بلی نے جیسے ہی چوہے کو دیکھا تخت سے کود کر نیچے آئی اور چوہے کو شکار کرنا چاہا۔ بلی کے تخت سے نیچے کودنے میں تخت کے فانوس گر پڑے اور اندھیرا ہو گیا۔ بادشاہ نے پوچھا کہ یہ کیا ہوا؟ وزیر نے جواب دیا کہ تربیت پر طبیعت غالب آ گئی۔ سامعین کرام، اسی طرح دین کی محنت پر نصرت کا وعدہ بھی فرمائیں کہ ہمارے اسلاف کا جو مسئلہ اٹکتا تھا تو وہ متوجہ ہوتے تھے۔ اعمال کی طرف ہمارے بہت سے کام کرنے والے ساتھی جب کوئی مسئلہ اٹکتا ہے تو اسباب کی طرف متوجہ ہوتے ہیں۔ اگر دعوت کی طرف متوجہ ہوتے تو ان کے سارے مسئلوں کو اللہ حل فرماتا، کیونکہ تبلیغ کا جو کام ہے اس پر مدد اور نصرت کے وعدے قرآن اور حدیث میں آئے ہیں جو کبھی غلط نہیں ہو سکتے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ہے کہ اللہ تر و تازہ رکھے اس آدمی کو جس نے میری بات سنی اور اس کو محفوظ رکھا اور اس کو دوسروں تک پہنچایا۔ سامعین کرام، امید کرتی ہوں کہ آپ کو آج کا بیان زندگی گزارنے کے 2 راستے کے بارے میں بیان سن کر آپ کی علمی معلومات میں یقیناً اضافہ ہوا ہوگا۔ اگر آپ کو آج کا بیان پسند آیا ہے تو آپ اپنے چینل فضائل اسلام کو لائک اور سبسکرائب کیجیے اور ساتھ لگے بیل آئیکن کو پریس کیجیے تاکہ آنے والی نئی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ کو سب سے پہلے ملے۔ شکریہ۔